اب ہماری یہ تقریب اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کا باقاعدہ اختتام کرنے کے لیے اور ہمارے معزز مہمانان گرامی ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور اس تقریب کے لیے الوداعیہ کلمات کے لیے میں اس ادارے کی آن شان بان مان جو کافی عظیم ہے آپ ملا سکتے ہیں، میں اس ادارے کے ارطغرل اشتیاق احمد سمیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں الوداعیہ کلمات کہیں، ہمارے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں اور اس تقریب کی اختتامی تقریر کریں۔ یہ سٹیج اور یہ راہیں ڈائریکٹر ایکیو خان کی منتظر ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں ڈائریکٹر ایکیو خان اسکول اینڈ اکیڈمی اشتیاق احمد سمیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف رکھیں سارے بچے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ چلیں آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ حسب وعدہ میں 8 بجے سے پہلے نہیں آؤں گا اسٹیج پہ تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ لوں، اور 8 بجے کے پاس ہی آیا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو بس بھائی صرف 5 سے 10 منٹ میکسیمم لوں گا آج، کیونکہ آج یہ وہ موقع ہے جس موقع پہ جو ہے آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی سر اشتیاق کو کوئی چپ کرانے والا ہو، کوئی ایسا بندہ ضرور ہونا چاہیے جس کے سامنے سر اشتیاق کی آواز نہ نکلتی ہو۔ تو آج وہ موجود ہے یہاں پہ، تو ان کے سامنے میری آواز بالکل نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے؟ اور نہ نکل سکتی اور نہ میں زیادہ بول سکتا ہوں۔ میرے والد محترم وہ یہاں پر موجود ہے۔ ویسے تو میں الحمدللہ کئی گھنٹے بھی بولتا ہوں اور بول بھی لیتا ہوں، لیکن آج جنرل بات ہے کہ میں ان کے سامنے نہیں بول پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور کنفیوز اس جگہ پر آ کر میں ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ان کے سامنے، ٹھیک ہے؟ بس ان سے پیار محبت کا کچھ تعلق اس طرح کا ہے، بس سارے والدین سے الحمدللہ، لیکن ان سے اپنے والد سے obviously ہوتا ہے۔ میں بچوں کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، یہ جتنے سارے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ 300 سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو میں ہمیشہ یہ بچے اس بات کے گواہ ہیں کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں، ان لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے اپنے والد محترم سے پیار ہے۔ تو اپنی ایون میں اپنی امی جان کے سامنے کرتا ہوتا ہوں کہ مجھے اپنی امی سے زیادہ اپنے ابو اچھے لگتے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی میں نے آج یہ دیا کہ امیوں سے پہلے ابا جان کو بلایا ہے، اور میں نے امی کو نہیں بلایا کہ امی بعد میں آئے گی اگلے کسی پروگرام میں، ابا جان پہلے۔ تو میرے لیے جو ہے وہ میرے والد محترم اور باقی اساتذہ کے والد محترم جو ہے وہ بہت زیادہ قابل قدر ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا شکریہ کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے آج وقت نکالا اور ہمارے لیے اتنا 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھنا، بزرگوں کا بیٹھنا، ہماری جیسی عمر کے جو آدھی عمر کے ہیں ان سے، ٹھیک ہے؟ ان سے نہیں بیٹھا جاتا، ان سے کھڑے نہیں ہوا جاتا، لیکن یہ ماشاءاللہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود سر زاہد کے والد کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسی طرح جو ہے وہ میرے والد محترم ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سر وقاص کے والد محترم وہ بھی بیمار رہتے ہیں، ان کی طبیعت بھی ناساز رہتی ہے، تو اس کے باوجود بھی ان تینوں لوگوں نے، تینوں شخصیات نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا۔ تو اسی طرح جو ہے سر زاہد کے سسر بھی یہاں پر موجود ہیں، رمضان صاحب، تو انہوں نے بھی ٹائم دیا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت پیار کرنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر عثمان صاحب کے والد محترم، ماشاءاللہ ان کو میں نے فون کیا اور فون پہ پہلی دفعہ میں نے ان سے بات کی ہے فون پہ، لیکن وہ فون پہ پہلی دفعہ بات بھی جو ہے وہ میری کوئی 11-12 منٹ رہی، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے ساتھ اتنا شغل، اتنا جو ہے وہ فن تھا،
10-12 मिनट की गुफ्तगू में भी कि खुल के बात की, हंस के बात की, माशाल्लाह इतने खुश मिजाज हैं। मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को वैसे ही कह रहा था कि जितने वालिदैन भी आएंगे ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो थोड़े से खुश तबीयत जो है वो उस्मान साहब के वालिद मोहतरम है। मेरे वालिद मोहतरम थोड़े ज़्यादा सख्त तबीयत के हैं, ठीक है, जैसे आपको मुझ में भी थोड़ा नजर आता है, तो मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है मैं थोड़ा ज़्यादा सख्त हूँ, तो बाकी माशाल्लाह नरम है चालू, ठीक है। तो अब क्या किसी को क्या कहना, आज मैं कुछ सोच के नहीं आया, कुछ बोलने वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है, और ना मुझे कुछ पता है कि मैंने क्या बोलना है, सीधी सी बात है। और फंक्शन की तैयारियों में जो मामला वगैरह चल रहे थे 3-4 दिन, वो अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार भी हो गया, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई, फिर ऊपर से फंक्शन, ऊपर से रिजल्ट, फिर बच्चों की तैयारी, और सही तरह मैं नींद भी नहीं ले पाया, सोया भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता मैं आजकल क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। लेकिन इस 15-20 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स हो जाऊँगा कि ये जिम्मेदारी का बोझ जो है वो एक दफ़ा सर से हट जाएगा, क्योंकि वालिदैन जब आते हैं सामने तो हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम उनके सामने कुछ अच्छा प्रेजेंट करें। और ये आज जितने भी यहाँ पर मेहमान आए हैं, बच्चे आए हैं और हमारे वालिदैन आए हैं, उनको ये मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जिन बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्म किया है, जिस तरह का भी किया, आपके सामने माशाल्लाह 4 घंटे उन्होंने लगाए हैं, और इन 4 घंटे की में जो कुछ भी इन्होंने किया, इसकी तैयारी सिर्फ उन्होंने 4 दिन की है, सिर्फ 4 दिन। और ये 4 दिन भी समझ लें बस कुछ ऐसे ही है कि उनमें 4 घंटे ही लगे हैं, एक घंटा की रोज का, इसके अलावा टाइम ही नहीं था, ना मेरे पास ना बच्चों के पास। साथ उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, साथ बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मैं भी बीमार था, मैं भी उनको टाइम नहीं दे पाया। तो शहजाद साहब जो हैं उनका शुक्रिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। इसी तरह जो है वो और असातिज़ा इकराम हैं, सिद्दीक साहब हैं, फारूक साहब हैं, ठीक है जी, थोड़ी बहुत मैंने भी मेहनत की, तो ये चांदे का साथ हैं, बाकी मैंने भी थोड़ा बहुत ताउन किया, और हमने मिल मिला के जो है बच्चों को जो है वो तैयार किया आज के इस इवेंट के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतनी कम जो है वो मुद्दत में, इतने कम वक्त में, इतने कम टाइम में इन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम को कंडक्ट किया। 4 घंटे बच्चों को या किसी को बिठा के रखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, और ये बच्चों ने किया आज, ठीक है। तो जितने होस्ट हैं स्पेशली वो, और जितने भी परफॉर्मर्स हैं, उन सबको जो है उनकी दाद बनती है कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो तमाम मेज़बानों ने भी बहुत मेहनत की, और तमाम परफॉर्मर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने ये हमारी इस तकरीब को जो है वो अपनी मेहनत से 4 चांद लगाए, और हमारा एतमाद आप पे और ज़्यादा बढ़ा। और अगली दफ़ा कोशिश करेंगे कि जो आखिरी आधे घंटे में हम आते हैं वो भी ना आए, और आप वो भी कर लें, ठीक है, हमारे बगैर वो भी गुजारा कर सके। तो शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने बहुत उम्दा किया, सब कुछ बहुत उम्दा किया। अपने लिए एक दफ़ा ज़रा क्लैप करें सालों सालों के लिए। जहाँ तक वालिदैन का ताल्लुक है, ये फादर्स डे वाला सीन कहाँ से आ गया, ये कहाँ से मतलब बीच में ये ज़हन बन गया, थोड़ा सा 2-3 मिनट इस पर भी लगाना चाहूँगा, ठीक है। कि गुज़श्ता साल जो है नवंबर के अंदर जो अल्लाह ताला ने मुझे भी ये सादत बख्शी कि मैं भी एक बेटी का बाप बना, और जब से मैं बेटी का बाप बना हूँ, कुदरती तौर पर ये मेरे स्टूडेंट्स को पता है, मेरे अंदर भी बेशुमार तब्दीलियाँ हुई। उन तब्दीलियों में से एक तब्दीली फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, और एक तब्दीली ये कि वालिद के मकाम को समझ पाना कि वालिद का मकाम क्या है। वो जब तक मैं बना ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि वालिद का मकाम होता क्या है। वो जब से मैं बना हूँ, पता नहीं क्या है कि मैं अपने वालिद साहब के साथ इतना ज़्यादा जुड़ता जा रहा हूँ, उनके पास बैठता हूँ, गप्पे मारता हूँ, ठीक है, और मेरा दिल करता है कि मैं उनके पास हर वक्त बैठा रहूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल करता है मेरी बेटी हर वक्त मेरे पास बैठी रहे। अब मेरा दिल करता है मेरी बेटी हर वक्त मेरे पास बैठी रहे, तो मैं सोचता हूँ मेरे अब्बू का दिल भी तो करता होगा उनका बेटा उनके पास बैठा है, ठीक है। ये सोचे अब आई, ये पहले थी नहीं शायद, क्योंकि शायद मैं स्टेज से गुजरा नहीं था। तो अब मैं उस स्टेज में आ गया हूँ, ठीक है। मैं बीमार भी रहा 1 साल, ठीक है, तबीयत भी बहुत इस तरह की रही, तो अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस किया। उस वक्त मेरा दिल करता था मेरे आसपास कोई हो जिनसे मैं अपने दिल की बातें करूँ, अपनी दिल की जो भी अभ्यास निकालूँ किसी तरह, जैसे भी है। अब 1-8 साल पहले मेरे वालिद साहब भी रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब से, अब वो भी अक्सर औकात अकेले होते हैं। अब मैं उस फेस को अपने वाले को इमेजिन कर रहा होता हूँ कि जैसे मैं अकेला हूँ तो मेरे अब्बू भी अकेले हैं, तो जैसे मैं अब फील करता हूँ कि मेरे पास कोई होता, मेरे से बातें करता,
تو اب میرا دل کرتا ہے کہ کم از کم اس سٹیج میں ابو کے پاس میں تو جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور ابو کے پاس جا کے ابو سے میں تو باتیں کروں گا، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ساری زندگی، ٹھیک ہے، اگر وہ کرنا شروع کر دیں میں 5 منٹ بھی بول سکتا کہ والد صاحب نے ہمارے لیے کیا 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 اور کیا نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو صرف آپ کو بتانے کا مقصد بنیادی طور پر آج یہ ہے کہ آپ جس عمر کے حصے میں ہیں ہماری طرح یہ غلطی نہ کریں کہ 37-38 سال کے ہو جائیں یا 40 سال کے ہو جائیں اور پھر آپ کو یہ سمجھ آئے کہ والدین کا مقام کیا ہے. آپ آج ہی سمجھ جائیں، اپنی ٹین ایج میں ہی سمجھ جائیں کہ والدین کا مقام بہت زیادہ ہے، والدہ کا، والد کا اور باقی سب کا، ان کا مقام بہت زیادہ ہے. ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں. ہم سے نہیں بیٹھا گیا کسی ڈر میں، کسی جھجک میں، بے وقوفی میں، نادانی میں، جو مرضی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ کم از کم ایسا کچھ نہ کریں، ٹھیک ہے. کسی والد سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی باپ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے والد سے سخت دنیا میں کسی کا والد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ہر طرح کی باتیں کرتا ہوں، ہر طرح کا مذاق کر لیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیوں ہمارے دلوں دماغوں میں یہ ڈر بیٹھے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ بچے بھی ہیں، اپنے والدین سے، اپنے فادر سے، اپنی مدر سے جھجکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی اس عمر کے حصے سے گزر چکا ہوں، ٹھیک ہے، جس میں آپ ہیں. یہ جھجک اپنی ختم کریں. اپنے ماں باپ سے جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ کوئی محبت آپ سے کرتا ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہی ہیں، ان سے زیادہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بھی جب اپنی محبت کا کمپیریزن کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ میں انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. وہ ماں سے کمپیریزن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو باپ کو کہتا ہے کہ وہ جنت کا دروازہ ہے. ہمارے استاد محترم کہتے ہوتے تھے ایک مذاق کے انداز میں کہ ماما نو تسی راضی کر لیندے ہو، ٹھیک ہے، کہ ماما دے پیراں تھلے جنت کا دروازہ ہے، اپنا جنت ہے، تے پیو نو تسی راضی کر دے کوئی نہیں، ٹھیک ہے. پیو کی ہے؟ پیو جنت دا دروازہ ہے، پیو جنت دا دروازہ ہے. جے پیو نو تسی ناراض کر دیتا تو پیو جنت دے دروازے سے سوٹا لے کے کھلو گیا تو پھر کی کرو گے؟ یہ سمجھنے والی بات، ٹھیک ہے. ماؤں کو ہم راضی کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو والدین، جو فادر ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرے نزدیک بہت زیادہ اگنورڈ ہے، بہت زیادہ اگنورڈ ہے. میں خود اس کی مثال ہوں. میں ساری دنیا کو لیکچر دیتا رہتا ہوں، خود اپنے والد کو اگنور کرتا ہوں، خود کرتا ہوں. لیکن اب تھوڑی تھوڑی عقل آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کرے مجھے اور عقل سلیم آئے، ٹھیک ہے، اور مجھے سمجھ آئے اور میں اور زیادہ جو ہے ان کے قریب ہو جاؤں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ جو ہے میں یا وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں ایک دوسرے کے اتنا قریب کر دے کہ ہم بعد میں کسی قسم کے پچھتاوے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ بعد میں بس وہ کلام سن کے اور یہ سن کے اور لوگوں نے رونا ہے اور پیٹنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اینج ہو گیا کہ انج ہو گیا، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے اس طرح کی نوبت نہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی، ان کے زندہ ہوتے قدر کریں، ٹھیک ہے، بجائے بعد میں ان کی قبروں پہ رونے کے، بجائے ان کو اکیلے یاد کر کے. میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے والدین سے بات تک نہیں کرتے تھے اور ان کے والدین دنیا سے چلے گئے اور وہ میرے سامنے آ کے روتے رہتے، اب میرے سامنے آتے ہیں اور روتے رہتے، ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ کے والدین حیات ہیں، جیسے میرے والدین الحمدللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو میری زندگی میں لگائے، لیکن ہم زندگی میں اگر ان کی قدر کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے. اگر میری طرح آپ کو تھوڑی دیر ہو گئی ہے، 37-38 سال ہو گئے ہیں، تو چلے کوئی بات نہیں، دیر آئے درست ہے، ٹھیک ہے. کوشش کر لیں کہ کبھی نہ آنے سے، چلو دیر سے آنا پھر بھی بہتر، آ جائیں. آپ میری طرح دیر نہ کریں. 17 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر کے آپ بچے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنے سب سے زیادہ تعلق اپنے والدین سے جڑیں، اپنے ماں کو وقت دیں، اپنے باپ کو وقت دیں، اپنے بھائیوں کو وقت دیں. میں نے اپنے ابو سے کچھ نہیں سیکھا، سچی بات بتا رہا ہوں، میں اپنے ابو سے کچھ نہیں سیکھا. ایک بات سیکھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بات سیکھی ہے کہ رشتہ دار کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فیملی کیا ہوتی ہے، ریلیٹیوز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ابو نے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے جس طرح عمر میں قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے. میں ان کو آج بھی سوچتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ ابو کے ساتھ لوگ کیا کیا کر جاتے تھے، لیکن ابو جو ہے وہ ہمیشہ لگے رہتے تھے اور آگے سے مجھے ایک ہی کہتے تھے، وہ ان کا عمل ہے، یہ میرا عمل ہے، وہ ان کا عمل ہے، یہ میرا عمل ہے. انہوں نے اپنے عمل کا حساب دینا، میں نے اپنے عمل کا حساب دینا. میرا کوئی بھائی میری نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، خیال نہیں کرتا تو میں کیوں نہ کروں، میرا فرض تو ہے نا، میں کروں گا. میری کوئی بہن میرا نہیں پوچھتی تو میں تو پوچھوں گا، ٹھیک ہے. کم از کم میں اس لیے کیوں پیچھے ہٹ جاؤں کہ وہ مجھے نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے. وہ نہیں پوچھتے نہ پوچھیں، ٹھیک ہے، میں تو اپنا فرض ادا کروں گا،
ٹھیک ہے؟ تو آپ کے والدین آپ کو جھجکنے کی، ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ٹین ایجرز ہیں، بچے ہیں، آپ کے دوستوں کو اتنا وقت دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، کئی گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ گزار لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئے دن آپ ہفتے میں 4 دن 5 دن باہر جا کے ڈنر دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی کرتے ہیں، کبھی ہمیں یہ توفیق ہوتی نہیں ہے کہ کسی دن ابا جان کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں ابا جان آ جاؤ تو روٹی کھوائیے، ٹھیک ہے نا، امی جی آئیو تو روٹی کھوائیے، امی جی آج دل کرتا پہ تھوڑے نال بیٹھ کے گلاں کریے، یاراں دے نال اسی سارا کچھ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے نا، سہیلیاں دے نال اسی سارا کچھ کر لینے ہیں، تے ماما دے نال کوئی نہیں، تے پیو دے نال کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جڑے سب تو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اپنے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، سارے اساتذہ کے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی ورتھ کو، قدر کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے زندہ ہوتے سمجھیں، بجائے اس کے کہ جب وہ چلے جائیں تب بعد میں روتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو پیغام دینے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔ باقی میں اپنے والدین کی، ابو کی تعریف تو کرنا نہیں چاہوں گا یہاں پہ، کیونکہ ابو کو تعریف پسند نہیں، ٹھیک ہے؟ ابو تعریف پسند ہی نہیں کرتے، ابو کہتے ہیں جی کہ جو کام ہونا چاہیے وہ عمل سے ہونا چاہیے، یہ زبانی کلامی باتیں کوئی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں صرف یہ ہے دل سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے، ٹھیک ہے، کہ میں اپنے ابو جیسا 1% بھی ہو جاؤں، جیسے میرے والد ہیں الحمدللہ، اللہ مجھے ان کے جیسا 1% بھی بنا دینے کے لیے یہی کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ماشاءاللہ جتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے یہاں اساتذہ کرام ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5-6 اساتذہ کے ہیں، والد محترم یہاں پر ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے والدین حیات ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ کے ایسے ہیں جن کے والدین حیات ہی نہیں ہیں، تو ہمارے اساتذہ کے لیے تو ہم ان سے بھی ضرور ملاتے، ان پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، انہوں نے مجھے منع ویسے ہی کیا، اور یہ بات ہے، آپ سمجھدار ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں تو میں اگر یہاں بات کروں گا تو پھر وہ ان کے لیے ایموشنل ہو جاتا تھوڑا سا، تو میں اس لیے اس پہ بات نہیں کر رہا، آپ لوگ ذرا ان کے لیے دعا کیجئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، ٹھیک ہے؟ جتنے اساتذہ کرام ہمارے ہیں، جن کے والدین اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے، جو ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، ہماری ان کو عطا کرے۔ بس 2-3 اشعار جو ہے وہ میں اپنے ابو کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا، شعر و شاعری کا مجھے بہت شوق ہے بس، تو صرف وہ ان کو سنانا چاہوں گا آج، اپنے ابو کو بھی اور تمام والدین کو بھی جو یہاں پر موجود ہیں ان کے بیٹوں کی طرف سے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لیں کہ میں جو ہے وہ آپ کا بچہ بھی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سب بچوں کی طرف سے آپ کے لیے ایک 2-4 اشعار ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں آپ کو کہہ سکتے، نہ ہماری ہمت ہے، نہ ہم سے بولا جا رہا ہے، تو یہ 2-4 اشعار صرف اپنے والدین کو ڈیڈیکیٹڈ ہے ہماری طرف سے، تو اس کے بعد آپ سے اجازت ہے۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے، کہاں بساتے جہاں اور کہاں میں کم سین و ناداں، کہاں بساتے جہاں اور کہاں میں کم سین و ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے، اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ شکریہ بھائی۔ اگر والدین کی طرف سے کوئی کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا ہو آج کی تقریب میں تو ہماری طرف سے اجازت ہے، ختم ہو گئی ہماری طرف سے تقریب، اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو، اسٹیج پہ آنا چاہتا ہو 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، یا مائک آپ کے پاس تھا، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ سر عثمان کے والد محترم بہت اچھا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بس وہ جھجکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو ہے تو اچھا جی، چلے ان کے لیے ایک بار کلیپ کر دیں گے۔
मेरे वालिद साहब आपको एक काम कहना चाहते होंगे, उनके दिल में होगा, ठीक है, ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, हमेशा ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन रहें, नज़्म नस्क का ख्याल रखें, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें, ठीक है। कामयाबी सिर्फ मार्क्स नहीं है, ठीक है, कामयाबी सिर्फ मार्क्स नहीं है, कामयाबी सिर्फ ग्रेड्स नहीं है, ठीक है। कामयाबी ये है कि आप जो है वो अपना दूसरों के सामने जो है अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा और बाकी सब की जो है वो इज़्ज़त करें। कामयाबी ये आपकी इज़्ज़त होनी चाहिए, ठीक है, आप इज़्ज़त करने चाहिए। मार्क्स ग्रेड्स सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर आपको तमीज़ नहीं है, अखलाक नहीं है आपके अंदर, आदाब नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप तालीम की तेज़ से भी वाकिफ़ नहीं है। तो अगर आपके अंदर तालीम, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तालीम याफ्ता बच्चे हैं, तो फिर आपके अंदर जो है वो अदब आदाब का जो है वो अच्छा खासा जो है वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है जी। आप बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस तकरीब के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फिर अगली किसी तकरीब में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।